کوفہ پہنچ کر غلام نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور اسے بیچنے کی کوشش کی۔ یہ کیس مولا علی کی عدالت میں پہنچا۔ آپ نے خادم سے فرمایا کہ اس کمرے کی دیوار میں 2 بڑے بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر ان سوراخ سے باہر نکالیں۔ جب خادم تلوار لے کر آیا تو آپ نے فرمایا فوراً غلام کا سر کاٹ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم حاضر ہیں انٹرسٹنگ اور معلوماتی سیریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیجن میں۔ ناظرین، کسی بھی انسان میں درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت، میکنگ دا رائٹ ڈیسیجن، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اب یہ صلاحیت مختلف ویز سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ فیصلہ سازی کا علم حاصل کرنے سے، اس کے اصول و ضوابط سیکھنے سے، کتابوں سے، اپنے بڑوں سے، ایکسپرٹس کی صحبت سے یا ایکسپیرینس سے بھی آ سکتی ہے۔ مگر ان سب کے علاوہ کچھ افراد ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں۔ وہ ایسے مشکل کیسز کو بآسانی فیصلہ کر لیتے ہیں ان کے بارے میں کہ عقل مندوں کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ ایسے فیصلے جو ہسٹری کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے آگے آنے والی نسل سبق حاصل کرتی ہے۔ آج ہم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کچھ ایسے تاریخی فیصلے سنیں گے۔ چنانچہ یمن کے ایک شخص نے اپنا غلام کو اپنے لڑکے کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ اتفاق سے راستے میں دونوں کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ لڑکے نے غلام کو مارا اور غلام نے بدلے سے اسے گالیاں دی۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور اسے بیچنے کی کوشش کی۔ یہ کیس مولا علی کی عدالت میں پہنچا۔ آپ نے خادم سے فرمایا کہ اس کمرے کی دیوار میں 2 بڑے بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر ان سوراخ سے باہر نکالیں۔ جب آپ کے حکم پر عمل کر لیا گیا تو آپ نے خادم سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لاؤ۔ جب خادم تلوار لے کر آیا تو آپ نے فرمایا فوراً غلام کا سر کاٹ دو۔ ناظرین، یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر اندر کھینچ لیا اور دوسرا نوجوان اپنی حالت پر ہی قائم رہا۔ اس طرح آپ نے بغیر کسی گواہ اور ثبوت کے فیصلہ فرما دیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ آپ نے غلام کو سزا دی اور اسے یمن واپس بھیج دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ 2 عورتیں ایک لڑکے کے متعلق جھگڑا کرتے ہوئے آپ کے پاس آئیں۔ دونوں کا کہنا تھا کہ یہ لڑکا ہمارا ہے۔ آپ نے پہلے ان دونوں کو بہت سمجھایا، لیکن جب ان کا ہنگامہ جاری رہا تو آپ نے حکم دیا کہ 100 لے آؤ، آری لے آؤ۔ ان دونوں عورتوں نے پوچھا کہ آپ آرا کس لیے منگوا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں کو آدھا آدھا دے دوں گا۔ ناظرین، یہ سنتے ہی اس لڑکے کی حقیقی ماں بے قرار ہو گئی اور اس کے چہرے سے پریشانی اور غم ظاہر ہونے لگا۔ اس نے نہایت ہی عاجزی سے عرض کیا، امیر المؤمنین، میں اس لڑکے کو نہیں لینا چاہتی، یہ اس عورت کا ہے، آپ اسی کو دے دیجئے، مگر خدا کے واسطے اس کو قتل نہ کیجیے۔ آپ نے وہ لڑکا اسی بے قرار اور پریشان عورت کو دے دیا، اور جو عورت خاموش کھڑی تھی آپ نے اس سے فرمایا کہ تم کو شرم آنی چاہیے کہ تم نے میری عدالت میں میرے سامنے جھوٹا بیان دیا۔ پھر اس عورت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا۔ ناظرین، مولا علی کے بعض فیصلے تو بالکل ہی دماغ کو گھما کر رکھ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے ایک دوست کو 10,000 درہم دیے اور وصیت کی کہ تمہاری میرے لڑکے سے ملاقات ہو تو اس میں سے جو تم چاہو اسے دے دینا۔ اتفاق سے کچھ روز بعد اس کا لڑکا اسی علاقے میں آ گیا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تم مرحوم کے لڑکے کو کتنے درہم دو گے؟ اس نے کہا 1,000 درہم۔ تو مولا علی نے فرمایا اب تم اس کو 9,000 درہم دو گے، اس لیے کہ تم نے جو چاہا وہ 9,000 درہم ہے، اور مرحوم نے یہ وصیت کی تھی کہ جو تم چاہو وہ اس کو دینا۔ آئیے میتھمیٹکس سے متعلق آپ کا ایک فیصلہ سنتے ہیں۔ 2 آدمی سفر میں ایک ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ ان میں ایک کی 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کی 3 تھیں۔ اتنے میں ایک شخص ادھر سے گزرا تو اس نے دونوں کو سلام کیا۔ انہوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ کھانے پر بٹھا لیا اور تینوں نے مل کر سب روٹیاں کھائیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس تیسرے شخص نے 8 درہم دیے اور کہا کہ آپس میں بانٹ لیجیے گا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو 5 روٹیوں والوں نے کہا کہ میں 5 درہم لوں گا کہ میری 5 روٹیاں تھیں، اور تم 3 درہم لو کیونکہ تمہاری 3 ہی تھی۔ 3 روٹی والے نے کہا نہیں، بلکہ آدھے درہم میرے پاس ہیں اور آدھے تمہارے پاس، اس لیے ہم دونوں نے مل کر ایک دوسرے کی روٹیاں کھائی ہیں، لہٰذا دونوں کا حصہ برابر 4 درہم ہوگا۔ جب دونوں میں معاملہ طے نہ ہوا اور اس جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے دونوں مولا علی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔
آپ نے سارا واقعہ سننے کے بعد 3 روٹی والے شخص سے کہا کہ تمہارا ساتھی جو 3 درہم تم کو دے رہا ہے لے لو، اس لیے کہ تمہاری روٹیاں کم ہیں۔ 3 روٹی والے نے کہا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ غلط فیصلہ نہیں ہے، حساب سے تو تمہارا 1 ہی درہم بنتا ہے۔ اس نے کہا آپ حساب مجھے سمجھا دیجئے تو میں 1 ہی درہم لے لوں گا۔ آپ نے اس سے فرمایا کان کھول کر سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور اس کی 5، کل 8 روٹیاں ہوئیں، اور کھانے والے 3 تھے، تو ان 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو تو کل 24 ٹکڑے ہوئے۔ اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں میں ڈیوائڈ کر دو تو 8 ٹکڑے سب کے حصے میں آئیں گے، یعنی 8 ٹکڑے تم نے کھائے، 8 تمہارے ساتھی نے، اور 8 اس تیسرے شخص نے جو کھا کر چلا گیا۔ اب غور سے سنو، تمہاری 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تو تم نے اپنے 9 ٹکڑوں سے 8 ٹکڑے خود کھائے، اور تمہارا 1 ٹکڑا جو بچا تھا وہ اس تیسرے شخص نے کھایا، لہٰذا تمہارا صرف 1 درہم ہوا، اور تمہارے ساتھی نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے اور 7 ٹکڑے اس تیسرے شخص نے کھائے، لہٰذا 7 درہم اس کے ہوئے۔ یہ فیصلہ سن کر 3 روٹی والا شخص حیران ہو گیا، مجبوراً 1 ہی درہم میں اس کو گزارا کرنا پڑا، اور دل میں کہنے لگا کاش میں 3 درہم لے لیے ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ ناظرین، ایک اور کمال کا فیصلہ سنیے مولا علی کا۔ چنانچہ 2 شخص ایک تھیلی میں 100 دینار لے کر ایک عورت کے پاس گئے اور اس سے کہا تو اپنے پاس ہماری یہ امانت رکھ لے، اور جب تک ہم دونوں اکٹھے تیرے پاس نہ آئیں تو یہ امانت واپس نہ کرنا۔ پھر کچھ عرصے بعد دونوں میں سے ایک شخص اس عورت کے پاس آیا اور اس سے 100 درہم واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اس عورت نے وہ 100 دینار دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک تم اپنے ساتھی کو نہیں لاؤ گے میں یہ دینار واپس نہیں کر سکتی۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا تم مجھے میرے دینار دے دو۔ عورت اس بات کے باوجود بھی نہیں مانی۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کے قبیلے کے بڑے لوگوں کے پاس گیا اور انہیں سارا معاملہ بتایا۔ قبیلے کے بڑوں نے اس عورت کو فورس کیا کہ وہ اسے رقم لوٹا دے، چنانچہ عورت نے مجبوراً وہ رقم لوٹا دی۔ پھر اس واقعے کے 1 سال بعد دوسرا شخص آیا اور اس نے بطور امانت رکھائی ہوئی رقم کا مطالبہ کیا۔ عورت نے اس کو بتایا کہ تمہارا ساتھی نے کہا تھا کہ تم تو مر گئے ہو، اس لیے میں نے اپنے قبیلے کے بڑوں کے فیصلے کے مطابق تمہارے ساتھی کو وہ رقم لوٹا دی۔ ناظرین، وہ شخص بضد رہا، معاملہ قبیلے کے بڑوں کے پاس گیا، اب ان سے بھی مسئلہ حل نہ ہوا، چنانچہ یہ کیس مولا علی کی بارگاہ میں لایا گیا۔ آپ نے دونوں کی باتیں سننے کے بعد اس آدمی سے کہا کہ تو اپنے دوسرے ساتھی کو لے کر آ اور اپنی رقم واپس لے جا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے سے اس عورت پر ظلم ہونے سے بچا لیا۔ بس ناظرین، ایک آخری فیصلہ سنتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ کے بعض فیصلے جو تاریخ کا حصہ بنے وہ آپ کی کرامات میں سے تھے۔ ان کو حل کرنا عام عقلوں اور عام انسانوں کی بس کی بات ہی نہیں تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک نوجوان ایک عورت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ سے کہا اے امیر المؤمنین، میں اس عورت سے نکاح کیا، لیکن نکاح کے بعد پتہ نہیں کیوں جب سے میں اس کے پاس آیا ہوں مجھے اس کی صورت سے سخت نفرت سی ہو گئی ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو اس عورت کو میں اسی وقت اپنے پاس سے دور کر دیتا۔ اس نے مجھ سے جھگڑا شروع کر دیا۔ مولا علی نے جب اس کی بات سنی تو آپ نے وہاں پر موجود جو حاضرین تھے ان کو جانے کا ارشاد فرمایا۔ وہ لوگ جب چلے گئے تو آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم اس نوجوان کو پہچانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ کل سے میرا شوہر ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اب تو اسے اچھی طرح جان لے گی، مگر سچ سچ کہنا، جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ مولا علی نے فرمایا کہ تم فلاں کی بیٹی فلاں ہو؟ اس نے کہا جی میں وہی ہوں۔ پھر مولا علی نے پوچھا کہ تمہارا ایک چچا زاد بھائی تھا جو تم پر عاشق تھا اور تو بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی؟ اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا۔ پھر مولا علی نے فرمایا کہ تو ایک دن کسی ضرورت سے رات کے وقت گھر سے باہر نکلی تھی تو تجھے اس نے پکڑ لیا تھا اور تجھ سے غلط کام کیا اور تو حاملہ ہو گئی۔ اس بات کا تو نے اپنے باپ سے بھی چھپائے رکھا؟ اس سے کہا جی ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا مگر تیری ماں سارا واقعہ جانتی تھی اور جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو رات تھی، تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے گئی، تجھے لڑکا پیدا ہوا تو اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دیوار کے پیچھے ڈال دیا۔ اتفاق سے وہاں ایک کتا پہنچ گیا، جس نے اسے سونگھا تو نے اس کتے کو پتھر مارا، جو پتھر بچے کے سر پر لگا جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ تیری ماں نے اپنے پاس سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے سر پر باندھ دیا، پھر تم دونوں واپس چلی آئیں اور پھر تمہیں اس لڑکے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس عورت نے جواب دیا
جی ایسا ہی ہوا تھا، مگر اے امیر المومنین اس واقعے کو میری اور میری ماں کے علاوہ کوئی تیسرا شخص نہیں جانتا۔ مولا علی نے فرمایا جب صبح ہوئی تو فلاں قبیلہ اس لڑکے کو اٹھا کر لے گیا اور اس کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ نوجوان ہو گیا، کوفہ شہر آیا اور اب تجھ سے شادی کر لی۔ پھر آپ نے اس نوجوان سے کہا کہ اپنا سر کھولو۔ اس نے اپنا سر کھولا تو اس کا زخم کا اثر ظاہر تھا۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے، اللہ پاک نے اسے حرام چیز سے محفوظ رکھا۔ فرمایا لے اسے اپنے ساتھ لے جا، تو اس کی بیوی نہیں، تو اس کی ماں ہے، اور یہ تیرا شوہر نہیں، یہ تیری اولاد ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔